إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون وقال الله تعالى في موضع آخر هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين وقال في موضع وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخذوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت رواه الإمام بخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حمد و ثنا تعریف و توصیف و تمام طرح کی بڑائیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہیں۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہزاروں ہزار رحمتیں ہوں اللہ رب العزت کی صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، امامان دین پر، مجتہدین پر، محدثین پر اور ان لوگوں پر جو ان کے راستے پر چلتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں سب سے پہلا درجہ ہے عقیدے کا اور دوسرا درجہ ہے معاملات کا اور تیسرا درجہ ہے اخلاقیات کا۔ عقیدے کے سلسلے میں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے یہاں کافی کام ہوا اور لوگوں کے عقیدے بھی درست ہوئے، ان کی غلط فہمیاں بھی دور ہوئیں اور جس اندھ وشواس اور توہم پرستی میں وہ پڑے ہوئے تھے اس میں کافی حد تک اصلاح ہوئی ہے۔ لیکن جو معاملہ ہمارے معاملات کا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ مسلمان ہی نہیں، دنیا کی ساری قومیں مسلمانوں کی بدمعاملگی کی وجہ سے اسلام کو بدنام کر رہی ہے۔ اور یہ چیز اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ بہت سارے لوگ جب اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، رسول اکرم کی احادیث پڑھتے ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی دھرم، کوئی دین سچا اور حق ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔
اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں، اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ اگر اس دین کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں، بد معاملہ، بد کردار، بد زبان، تو ایسے دین میں داخل ہونے سے کیا فائدہ ہے؟ ظاہر ہے ہمارا تو دعویٰ ہے کہ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں، اور جب ہم مانتے ہیں تو جو اس کے احکام ہیں اس کا اثر ہمارے عمل پر، کردار پر، زبان پر، ہاتھ پر، پیر پر، ہر ایک چیز پر نمایاں ہونا چاہیے۔ لیکن جب وہ دیکھتے ہیں ان کی زبانیں گندی ہیں، ان کے محلے گندے ہیں، ان کے معاملے گندے ہیں، ان کی صحبتیں گندی ہیں، ان کی سوچیں گندی ہیں، تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو ہماری بد معاملگی نے اسلام کو جو نقصان پہنچایا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ پھر تیسرا معاملہ جو اخلاق کا ہے، اخلاق کے باب میں تو ہم نے بد اخلاقی میں ریکارڈ قائم کیا ہوا ہے۔ باپ بیٹے کا خیال نہیں کرتا، بیٹا باپ کا خیال نہیں کرتا۔ ایک محلے میں رہنے کے باوجود ہم اپنے پڑوسی سے بے خبر رہتے ہیں، اس کے دکھ میں، سکھ میں شریک ہونے کی بات تو جانے دیجئے۔ جو ہمارے اپنے ہیں، عزیز ہیں، جو ہمارے ساتھ رہتے سہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ملتے ہیں، جلتے ہیں، مقاصد ایک ہیں، عقیدہ ایک ہے، فکر و نظر ایک ہے، ان کے دکھ میں شریک ہونے کی بھی ہم کو فرصت نہیں ہے۔ ہماری بد کرداری نے اسلام کو سب سے زیادہ بدنام کرنے میں حصہ لیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کے بارے میں اگر باز پرس ہونے لگے تو کیا ہم اللہ رب العزت کے یہاں جواب دہی کر پائیں گے؟ تو کیوں نہیں سدھرتے؟ اپنے اخلاق کو درست کیوں نہیں کرتے؟ کب کریں گے اور کب سدھریں گے ہم ایک طرف رونا روتے ہیں کہ ساری دنیا مسلمانوں کی دشمن بنی ہوئی ہے، سب طرف سے مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، حکومت وقت یہ کر رہی ہے، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں پارٹی یہ پروگرام بنا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ذرا یہ تو دیکھو کہ کیا تمہیں شکوہ کرنے کا حق ہے؟ اگر تم نے مسلمانوں کے ساتھ کوئی اچھا کام کیا ہو، اسلام کے ساتھ کوئی اچھا کام کیا ہو، ایسا جو قابل ذکر کہلائے، تو تم دوسروں کی شکایت کرو۔ جب تمہارے اپنے اخلاق، اپنے معاملات، اپنے کردار سے خود مسلمان پریشان ہے، تمہارے پڑوسی پریشان ہیں، تو پھر تمہیں دوسرے کی شکایت کرنے کا کیا مجاز ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، جمعے کا خطبہ اسلام میں اسی لیے رکھا گیا ہے کہ ہمارا خطیب ہفتے کے 7 دنوں میں ہمارے عمل و کردار میں جو کمی دیکھے اس کی طرف ہمیں توجہ دلائے، اور جو
برائی دیکھے اس پر ٹوکے، لیکن مسلمانوں نے دیکھو کیا کیا اس کے ساتھ، اس جمعے کے خطبے کا جنازہ نکال دیا۔ چند مساجد میں جو اہل توحید کے انتظام میں ہیں، جمعے کے خطبے کا کچھ فائدہ لوگوں کو ملتا ہے، باقی لوگ ان کے یہاں جمعہ اور غیر جمعہ سب برابر ہیں۔ خطیب ممبر پہ کھڑے ہو کر کیا کہہ رہا ہے خود خطیب کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، تو عوام کو کیا ہوگا؟ یہ سب سے بڑا، یہ ممبر یہ سب سے بڑا اسٹیج تھا اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، لیکن ایک سازش کے تحت اس ممبر کی زبان بند کر دی گئی، نہیں کاٹ لی گئی، پابندی لگا دی، آپ اہل علاقہ کی زبان میں بات نہیں کر سکتے، اس پر آپ عربی میں بات کریں گے۔ عربی میں بات ہو رہی ہے، صدیاں گزر گئی، لیکن مسلمانوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اس کا؟ اگر اس جمعے کے خطبے کی حفاظت کرتے ہم، اپنے ممبروں پر اچھے خطیب کھڑے کرتے اور ساری مساجد میں یہی انتظام ہوتا، تو ہمارا جو برا حال ہے نا یہ نہ ہوتا۔ ہمارے بہت سارے بھائی جو تبلیغی جماعت میں اپنا وقت لگاتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لوگوں کی گالیاں سنتے ہیں، بہت اچھا ہے، اللہ رب العزت ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ بیان کرتے ہیں کہ ہم بعض دیہات میں جاتے ہیں، لوگوں کو کلمہ نہیں آتا، نماز نہیں آتی۔ ایک مسلمان جس کو کلمہ نہ آئے، جس کو نماز نہ آئے، کیا اس کو مسلمان کہلانے کا حق ہے؟ کیسے مسلمان ہیں؟ ہمارے باپ مسلمان تھے تو ہم بھی مسلمان ہیں۔ ایسے مسلمانوں کی اسلام کو ضرورت نہیں ہے، اسلام نے ایسے مسلمان نہیں بنائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کے نتیجے میں جو مسلمان ہوتے تھے، ایک بار کلمہ پڑھنے کے بعد پھر وہ جاہلیت، ضلالت، گمراہی، اندھ وشواس، توہم پرستی، ہر طرح کی اخلاقی اور معاملے کی برائی یک لخت چھوڑ دیتے تھے، اور ہم دن بدن اس میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر بھی دعویٰ ہے کہ ہم ہی مسلمان ہیں۔ بڑی بڑی شرارتیں ہم سے ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے اسلام کی تعلیمات ہمارے بھائیوں کے دلوں تک نہیں پہنچی، گھروں تک نہیں پہنچی۔ پابندی لگا دی، کوئی عورت مسجد میں نہیں آئے گی۔ بعض مؤلفین نے اپنی کتابوں میں لکھا عورتوں کو تعلیم دلانا جائز نہیں ہے، اور بعض لوگوں نے تھوڑی سی نرمی برتی تو کہا انہیں پڑھنا تو سکھا دو لیکن لکھنا مت سکھاؤ، ورنہ یار آشناؤں کو خطوط لکھیں گے۔ اور لوگوں کو وہ باتیں سمجھ میں آ گئیں۔ آدھا سماج ہمارا دین سے بے بہرا ہو گیا۔ کلمہ سکھاتی ہے ماں، نماز سکھاتی ہے ماں، قرآن شریف پڑھاتی ہے ماں،
جب ماں کو ہی کلمہ نہیں آتا، نماز نہیں آتی، قرآن نہیں آتا، تو وہ بچوں کو کیا پڑھائے گی، کیا سکھائے گی؟ اس طرح سے ہم نے اسلام کے آدھے سماج کو جاہل رکھا اور رسم و رواج میں اتنا پکا کر دیا کہ زندگی میں نماز نہ پڑھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن تیجا دسواں نہ کرے تو قیامت آ جائے گی۔ کہیں رشتہ لے کر جائیے تو پہلے پوچھے گا نیاز فاتحہ ہوتی ہے، یہ نہیں پوچھے گا کہ بچہ نماز پڑھتا ہے، اس کو نماز آتی ہے، یہ نہیں پوچھیں گے کہ بچی نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، نہیں، کیا پوچھ رہے ہیں؟ نیاز فاتحہ۔ رسم و رواج کو اسلام سے آگے بڑھا کر اسلام کو وہ نقصان پہنچایا مسلمانوں نے جو کافروں نے نہیں پہنچایا، جو مشرکوں نے نہیں پہنچایا۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن شریف کی چند آیتیں رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس میں تذکرہ کیا ہے حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کا، وضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ۔ لوگوں کبھی کبھی حضرت ابراہیم کے مہمانوں کا بھی تذکرہ پڑھ لیا کرو۔ جب یہ مہمان حضرت ابراہیم کے یہاں پہنچے تو بہت خوش ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ وَجَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، یہاں ذکر کیا بِعِجْلٍ سَمِينٍ، ایک موٹا بچڑا ذبح کیا، گوشت نکالا، بھونا اور لا کر دسترخوان پہ سجایا اور کہا الا تاکلون۔ دیکھا کہ یہ مہمان بیٹھے تو ہیں دسترخوان پہ لیکن ہاتھ نہیں بڑھ رہا ہے ان کا، کوئی نوالا نہیں لے رہا، کوئی گوشت نہیں کھا رہا۔ فرمایا الا تاکلون، کیا ہوا، کھاتے کیوں نہیں؟ یہ سارا واقعہ اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں بیان فرمایا تو انہوں نے کیا کہا؟ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ۔ حضرت ابراہیم نے جب دیکھا کہ بار بار کہنے کے باوجود ان کا ہاتھ بڑھ ہی نہیں رہا تو ان کو ڈر ہوا کہ ہو نہ ہو یہ دشمن ہو اور دشمنی کی وجہ سے اس طرح کی بات کہہ رہے ہو، کھانے کے لیے تیار نہیں۔ جب آدمی خوف زدہ ہو جائے تو اس کے چہرے پر اس کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں۔ یہ آنے والے کون تھے؟ فرشتے تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے، نوری مخلوق تھی جو خاکی مخلوق کی شکل میں آئی تھی۔ تو جب دیکھا کہ حضرت ابراہیم خوف محسوس کر رہے ہیں، فرمایا لا تخف، ڈریے نہیں، خوف مت کھائیے، آپ جو کچھ سمجھ رہے ہیں نا ہم وہ نہیں ہیں، بلکہ ہم آپ کے یہاں مہمان بن کر ضرور آئے ہیں لیکن وہ نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ پھر آپ کون ہو؟ کہا ہم فرشتے ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے۔ کیسے آنا ہوا؟ دو کام کے لیے، ایک تو آپ کو بشارت سنانی ہے، کائے کی؟ بیٹے کی، بے غلام حلیم، اور دوسرے وہاں حضرت لوط کی قوم کو عذاب دینے کے لیے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شادی کے بعد سے برابر مسلسل دعا کر رہے ہیں، کرتے 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 بوڑھے ہو گئے۔ کتنی عمر ہو گئی؟ 80 سال، اور اولاد نہیں ہوئی۔
اب 80 سال کے بعد اللہ رب العزت نے بشارت دے کر فرشتوں کو بھیجا، کہا اب 80 سال کے بعد تو اپنی بیگم کو آواز دیا، ارے سنتی ہو یہ کیا کہہ رہے ہیں مہمان؟ وہ آئیں، فسکت وجہہ، آئیں اور آ کر سنا کیا کہہ رہے ہیں، کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تمہارے گھر لڑکا ہوگا۔ تو کہنے لگی میں بڑھیا ہو گئی، بانجھ ہوں، میرے اولاد کیسے ہوگی؟ اور یہ ہمارے شوہر نامدار وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، بیچارے بوڑھے ہو گئے، اب اولاد ہوگی۔ قالوا وتعجبین من امر اللہ اہل البیت برکات اللہ علیکم، اللہ کی ہمیشہ رحمتیں اور برکتیں تم پر آتی رہیں، تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ جو کہا جا رہا ہے ویسا ہی ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے ان کو اولاد دی۔ کچھ ہماری سمجھ میں بھی آیا، ہمارے یہاں شادی کے بعد اگر 1-2 سال میں خوشی نہ ہو تو ہم مسجدیں چھوڑ کر کہاں کہاں جاتے ہیں۔ یہ نبیوں کا طریقہ ہے کیا؟ اللہ رب العزت کے ساتھ وفاداری ہے کیا؟ اللہ رب العزت پر توکل اور بھروسہ ہے کیا؟ غیروں سے امیدیں لگا رہے ہو اور اللہ رب العزت سے امیدیں توڑ رہے ہو، مایوس ہو رہے ہو۔ یہ نبی ہے 80 سال کے ہو گئے لیکن کسی اور دربار میں نہیں گئے۔ اور ایک اور بات سمجھو اسی سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو مہمان آئے فرشتے تھے، نوری مخلوق، لیکن آئے تھے بشری شکل میں، خاکی مخلوق کی صورت میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً بچڑا ذبح کیا، گوشت بھونا لا کے رکھا، کہا کھاؤ کھاؤ بھائی کھاؤ۔ ارے بھائی کھاؤ۔ ڈر اور خوف محسوس ہونے لگا، پھر بھی نہیں کھا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نوری مخلوق ہے اور نوری مخلوق کھانا نہیں کھاتی، نوری مخلوق کھانا نہیں کھاتی، اس کو گوشت پوش کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اگر کھاتی ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے سے یہ لوگ کم سے کم ایک نوالا، ایک بوٹی تو لیتے، لیکن ایک بوٹی بھی نہیں لی۔ تو اگر نوری مخلوق بشر کی شکل میں آئے گی، بشر کے لباس میں آئے گی، تو بھی کھانا نہیں کھائے گی۔ یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ نقطہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اب ان لوگوں کو دیکھو جو رسول اکرم کو ایک طرف نوری مخلوق بھی کہتے ہیں، دوسری طرف یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے۔ مشرکین مکہ کا بیان قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق۔ یہ کیسا رسول ہے؟ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازار میں بھی جاتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے۔ ان کی نظر میں رسول کے لیے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن رسول یہ سب کام کرتے تھے۔ تو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ چلو اس بات کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں، جو اصل بات کہنی تھی۔ یہاں جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، 2 نبیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ وَلَا تُخْذُونِي فِي ضَيْفِي، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس یہی فرشتے جب گئے تو ان کی قوم بد اعمال، بد کردار، بد نیت جب ان کی طرف جھپٹی تو انہوں نے کہا ہائے میرے مہمانوں،
کو بے عزت کرو گے، مجھے بے عزت کرو گے؟ مہمان کی عزت، مہمان کا اکرام، مہمان کی خدمت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کردار میں دیکھو۔ مہمان آئے، قوم منکرون، ان کو جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، یہ کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اس کے باوجود فوراً جا کر بچھڑا ذبح کرتے ہیں، گوشت نکالتے ہیں، بھونتے ہیں اور لا کر بہت جلدی میں پیش کرتے ہیں۔ علماء کرام نے اس سے 3 مسئلے اخذ کیے۔ ایک یہ کہ مہمان جب آئے تو اس کے سامنے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ دوسری بات، اس کو اچھی جگہ بٹھا کر سب سے پہلے جس چیز کی فکر ہونی چاہیے وہ اس کے کھانے پینے کی، پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، کتنے دن کا، کتنے وقت کا بھوکا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کھانے کا وقت ہے یا نہیں ہے۔ آج کل ہمارے گھروں میں عورتیں اگر جا کر کہیں ایک مہمان آیا ذرا کھانا تو دے دے، یہ کوئی وقت ہے تمہارے مہمان کے آنے کا؟ اب بیچارہ مہمان آنے کے لیے بھی وقت دیکھے گا کہ کھانے کا ہے کہ نہیں ہے۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس مہمان کے لیے کھانا لا کر پیش کرو، یہی اس کا وقت ہے۔ وہ تمہارا وقت تھا جو تم کھا کے بیٹھ گئے، اس کا وقت یہی ہے۔ اور تیسری بات، مہمان کو اصرار سے کھلانا، درخواست کرنا، ارے بھائی کھاؤ، اور جو میسر ہے اس میں بہتر سے بہتر اور اچھے سے اچھا بنا کر پیش کرنا، یہ اسلام کی اخلاقی تعلیم ہے۔ اب ذرا ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں، ہم کیا کر رہے ہیں مہمانوں کے ساتھ۔ جو حدیث میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری اور مسلم سے پیش کی، اس میں کیا کہا؟ کئی باتیں ذکر کی، لیکن اس مسئلے کے تعلق سے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تمہارا ایمان اس بات پر ہے کہ ایک دن دنیا ختم ہو جائے گی اور قیامت میں اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا ہوگا اور وہاں پر جزا و سزا ہوگی، جو نیک اعمال کر کے جاؤ گے اس کا بہتر بدلہ ملے گا، تب فلیکرم ضیفہ، تو مہمان کی مہمان نوازی اچھے انداز میں کرو۔ یہ نہیں کہا فلیطعمہ، اس کو کھانا کھلائے، ولیشربہ، اس کو پانی پلائے، یہ نہیں کہا، فلیکرم، اکرام کرے اس کا، اور جتنے معاملات بھی اکرام میں داخل ہوں وہ ان سب کو اپنائے۔ کتنا کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں مہمان صرف ہمارا رشتہ دار ہے، وہ جس سے قریبی رشتہ ہے۔ اور ہمارے گھروں کا حال تو یہ ہے کہ شوہر نے کہا کہ ابا آ رہے ہیں، امی آ رہی ہیں، ذرا کچھ پکا لو۔ کہ پکانے کی کیا ضرورت ہے، بازار سے لے کر کھلا دیں گے۔ اس نے کہا اچھا ہے، تو بازار سے منگوا لینا، اور چلا گیا باہر۔ اب دیکھا کہ اس کے اپنے اماں ابا آئے ہیں۔ وہ کیا سمجھ رہی تھی کہ اس کے اماں ابا آئے ہیں، میرے ساس و سسر آئے ہیں، اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ تیرے ابا اور تیری امی آ رہی ہے۔ جب وہ ان کو کھلا چکی بازار سے منگا کے، جب آیا تو اس کے سر پڑ گئی، تم نے بتایا کیوں نہیں؟ بتایا تو تھا، ابا آ رہے ہیں، امی آ رہے ہیں۔ یہ فرق، تیرا باپ آئے تو اسے گھر میں اچھے سے اچھا پکا کے کھلائے، اور میرا باپ آئے تو اس کے لیے بازار سے لا کر کھلا دے۔ یہ ہے ہمارے یہاں کے اخلاق،
یہ کون بتائے گا ان کو؟ کون سمجھائے گا؟ اور کون ان کو کہے گا کہ مہمان مہمان ہے، تیرا باپ ہو یا میرا باپ ہو یا کسی اور کا باپ ہو، مہمان مہمان ہوتا ہے، اس کا اکرام اور اس کی عزت یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو مہمان کا اکرام کرنا سیکھو۔ حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں تمام مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ان کی عادت تھی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، اور جس دن مہمان نہیں آتا تو جا کے راستے پہ بیٹھ جاتے تھے۔ راستے پہ بیٹھے ہوئے کوئی بھی آدمی گزرے، کہیں بھی جا رہا ہے، کہیں سے بھی آ رہا ہے، کوئی بھی ہے، ہندو ہے، مسلم ہے، کوئی بھی ہے، اس کو مرحبا کہتے اور کہتے بھائی کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تو بتاتا فلاں جگہ سے آ رہا ہوں، فلاں جگہ جا رہا ہوں۔ ارے آؤ چلو کھانا کھا لے پھر اس کے بعد جانا۔ وہ منع بھی کرتا تو چھوڑتے نہیں، لاتے، کھانا کھلاتے، بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اور آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو ہماری صورتحال ہے، ہر ایک آدمی خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ تو مسلمان بنو، حقیقی مسلمان۔ صرف نماز پڑھنے سے، صرف روزہ رکھنے سے، کبھی کبھی مسجد میں آ جانے سے، اور کبھی آمین اور رفع الیدین کرنے سے تم سمجھ رہے ہو کہ تم پکے مسلمان ہو؟ جب تک تمہارے اخلاق درست نہیں ہیں، تمہارے معاملات درست نہیں ہیں، تمہارا پڑوسی تم سے خوش نہیں ہے، آنے والے مہمان کی تعظیم و تکریم تمہیں نہیں آتی، تو تمہیں اچھا مسلمان، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا مسلمان کہنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں رکھے ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے پروردگار، اور جب دنیا سے لے جائے تو ایمان و سلامتی کے ساتھ لے جائے۔ جو لوگ بھی مسجد میں ٹیک لگا کر بیٹھے تھے اور سو گئے تھے، جائیں وضو کر کے آئیں، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ مسجد میں آتے ہیں اور ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں دیوار سے، اگر نیند آ جاتی ہے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ ان کا جمعے میں آنا نہ آنا سب برابر ہے، وہ سوچ رہے ہیں ہم نے جمعہ پڑھ لیا، جمعہ نہیں پڑھا آپ نے۔ وضو کر کے آؤ، یہ شرم کی بات نہیں، مسئلے کی بات ہے۔ آئے ہو جس کام کے لیے، جس محنت کے لیے، اس کا کچھ حاصل ملنا چاہیے اللہ رب العزت کے ہاں، یہ نماز قبول ہونا چاہیے۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، تعالی وجل وعظیم اکبر۔